10 لاکھ روپے پڑے ہوتے ہیں، 50 لاکھ پڑے ہو نہ ہو مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن جب لوگ گروپوں میں ایسی پوسٹیں کرتے ہیں نا اور لکھتے ہیں 10 لاکھ ہیں مجھے مشورہ دیں، ابے بھائی جاؤ کسی پروفیشنل بزنس ایکسپرٹ کو، کسی ایکسپیرینس تجربے کار قسم کے انسان سے مشورہ کرو، اس کو فیس دو۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی فیس دیتا ہے، سرجن کے پاس جاتا ہے، اس کی فیس دیتا ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو سولو کرواتا ہے، اس بات کے وہ پیسے دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر تو مشورہ دیتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، علاج کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہتری چاہتا ہے ایز اے پیشنٹ۔ بزنس کے اندر کتنا بھی پیسہ کسی کے پاس رکھا ہو، وہ بزنس کیوں کرنا چاہتا ہے، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ بزنس کوئی بھی انسان اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو پیسہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کو وہ انویسٹ کر کے اس سے زیادہ کمانا چاہتا ہے۔ اٹس اے سمپل سائیکالوجی، اتنا بیسک فنڈا ہے۔ اس کو بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ بزنس میں آئے نہیں، جا کے جاب کرے یا انڈے بیچے، بلکہ انڈے بھی بزنس کے، انڈے بیچنا بھی بزنس ہے۔ لوگ گروپوں میں پوسٹ کرتے ہیں جب ایسی پوسٹ ہے مشوروں کے لیے، فری میں کمنٹس آتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو فلانا کر لو۔ جو بندہ پہلے مشورہ مانگتا ہے پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے اس کے دماغ میں فرض کر لیتے ہیں 5 آئیڈیا چل رہے ہیں، لوگوں کے مشورے سے وہ 10 سے 20 50 ہو گئے۔ اب کیا کرے گا زندگی میں؟ پہلے کنفیوز تھا، اب ڈبل کنفیوز ہے، تو 10 لاکھ لے کے بیٹھیں گے۔ کنجوسی اتنی کہ کسی پروفیشنل کو، کسی بزنس مین کو، کسی تجربے کار کو فیس نہیں دیں گے۔ تو ایسے کنجوسوں کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میں سیدھا جا کے لکھ دیتا ہوں فیس۔ جیسے کہ یہ کمنٹ تھا، کسی یہ پوسٹ تھی، میں نے لکھ دیا مشورہ فیس 10,000 روپے۔ اب کروانا ہے تو کرا لو آگے مشورہ، کیونکہ اگلے کو مرچیں لگتی ہیں۔ پیسہ واحد چیز ہے، پیسہ واحد چیز ہے جسے کسی کو بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کے نفس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھائی کو چیک کیا جا سکتا ہے صرف پیسے سے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ پیسے کی وجہ سے ہی دوست یار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیسے ہی کی وجہ سے ماں باپ بھی اولاد کو نکال سکتے ہیں، پیسے کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اگر میں کہوں اور سچ کہوں تو بات ایک سیدھی سی ہے، اللہ کو ہم اگر الگ رکھیں خدا کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تو ہے ہی خدا، لیکن بظاہر دنیا پہ دیکھا جائے تو دنیا کا جو خدا بن چکا ہے اس وقت وہ پیسہ ہے۔ دنیا کا خدا پیسہ بن چکا ہے۔ اللہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دین کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عورتوں کے ریپ کر دیتے ہیں صرف اس بات پہ کہ انہیں پیسہ چاہیے۔ عورتیں ریپ کروا لیتی ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں پیسہ چاہیے۔ تو یار جب اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، جب اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور پیسے کو خدا بنایا گیا، پیسے کو ویلیو دی جا رہی، تو مان لو نا کہ پیسہ ہی اصل چیز ہے یہاں پر۔ کون کتنا بڑا مسلمان بنا ہوا ہے، کتنا بڑا مولوی بنا ہے، آزما لو اس کو، ایک مہینہ اس کے ساتھ رہ کے دیکھ لو، پیسے کے معاملے پہ ڈیل کر کے دیکھو، پیسے سے اس کی اوقات نظر آ جائے گی، پیسے سے لین دین کرو، اس سے پتہ لگ جائے کتنا ایماندار ہے، کتنا فراڈی ہے۔ یہ پیسہ ہے جو اوقات دکھاتا ہے انسان کی۔ پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی اصلیت میں آتا ہے، پھر دکھاتا ہے وہ کہ اندر اس کے چھپا کیا تھا۔ پیسہ چلا جاتا ہے تب انسان اپنی اوقات دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنا مخلص تھا یا نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ پیسہ دے کے بھی آزماتا ہے، پیسہ چھین کے بھی آزماتا ہے، تنگی بھی وہی ڈالتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، کلائنٹ وہ دیتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے فن خان بیٹھے ہوئے ہیں نا، مارکیٹنگ میں، بزنس میں، فری لانسنگ کے بڑے بڑے گرو شروع، چاہے کسی بھی دنیا کے کوئی بھی ہو، ایون یہ امریکہ کا ٹونی روبن ہی کیوں نہ ہو، جس کو دنیا کا نمبر 1 لائف اینڈ بزنس اسٹریٹجسٹ کہا جاتا ہے، گھنٹہ پوری دنیا کے سب سے بہترین لائف اینڈ بزنس اینڈ ہر طرح کے جو اسٹریٹجسٹ، کاؤنسلر، ٹیچر، سب کچھ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ٹونی روبن کی اوقات نہیں ہے کچھ بھی۔ اس سے کیا سیکھے گا کوئی مسلمان؟ اس کو تو اپنے خدا کا نہیں پتہ، اس کو تو اپنی آخرت کا نہیں پتہ، اس کو تو یہ تو اگر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اگر یہ کفر پہ گیا۔ اس سے کیا زندگی کے بارے میں سیکھے گا کوئی انسان؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کے حوالے سے سکھایا، کیریئر کے حوالے سے سکھایا، لائف کے حوالے سے سکھایا، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح لوگوں سے پیش آنا ہے، کس طرح معاملات کرنے، کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں پہ انتقام لینا ہے، کہاں پہ معاف کرنا ہے، ہر چیز کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ملتی ہے۔ پھر بھی ان مسلمانوں کی اکثریت کتوں کی طرح خوار، بلکہ کتا بھی اتنا خوار نہیں ہوتا جتنی ذلت اور رسوائی مسلمانوں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے کی دوڑ میں، پیسے کی ہوس میں جمع پہ جمع کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ، لاکھوں رکھے ہوئے ہیں، ایک چیز یہ، کنجوسی انتہا کی بھری ہوئی ہے، ایک چیز یہ، اور جب بات آتی ہے پیسہ کمانے کی، ان کو مفت میں چاہیے سب کچھ۔ میں نے اسپریچول حوالے سے میں نے اپنے بہت تجربات کیے، بہت فری میں دیا، بہت فری میں سکھایا، بہت فری میں مشورے دیے۔ میں نے سیکھا کہ لوگ کر کیا رہے ہیں میرے ساتھ، میں نے اس سے سیکھا، لوگ مجھے کیا ویلیو دے رہے ہیں، میں نے وہ بھی سیکھا۔ یہ بڑے کہتے ہیں نا اللہ والے اور فی سبیل اللہ، او بھائی یہ سب ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے
کہ فی سبیل اللہ والے پہ بھی جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بھی ٹوکن لے کے بھی بہت سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو جتنا ملتا ہے نا اتنا تو پیسے مانگنے والے کو بھی نہیں ملتا. یہ گاڑی والے آتے ہیں, یہ آتے ہیں, وہ آتے ہیں. اگر میں آج مصلی لگا کے بیٹھ جاؤں یا کوئی کہیں پہ بیٹھ جاؤں کہ آ جاؤ بھی, جتنے بھی ڈپریشن انزائٹی اس کے مریض ہیں سب میرے پاس آتے جاؤ اور نکلتے جاؤ منٹوں میں, تمہارے میں دماغ پلٹتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو میرے پاس بھی اس طرح گاڑیوں والے آ کے لائنیں لگا رہے ہوں گے انشاءاللہ. کیوں بھائی میں فیس ہی نہیں لیتا, فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کی آڑ میں شہرت بھی ہو رہی ہے, دولت بھی آ رہی ہے, سب کچھ آ رہا ہے. تو دنیا میں چاہتا ہے کیا انسان؟ شہرت, عزت اور دولت, تینوں چیزیں تو ملتی ہیں فی سبیل اللہ والے کو. اتنا ہی فی سبیل اللہ والا ہوتا تو وہ لیتا ہی کیوں ہے لوگوں سے؟ نہ لے تو کچھ بھی نہ لے بھائی, تو 1 روپیہ بھی نہ لے, تو ٹوکن میں نہ لے,